بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بھابھی کی اولاد نہیں تھی، اس لیے بھابھی نے ہمارا منع کرنے کے باوجود میرے بھائی کی دوسری شادی کر دی اور خود گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر کچھ دن بعد میں نے اپنی بھابھی کو ایک ہوٹل میں ایک مرد کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ اس بچے کو اپنی گود میں لیے اپنا دودھ۔ میرا نام نازش ہے، میرا ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے بڑا تھا۔ میرے ابو کا انتقال ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میری امی نے ہماری بڑی اچھی تربیت کی تھی۔ میرے بھائی نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو اسے دوست کی مدد سے ایک اچھی جاب مل گئی۔ کیونکہ ہمارے گھر میں کافی عرصے سے کوئی خوشی کی تقریب نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے اپنی امی سے کہا کہ ہم بھائی کی شادی کر دیتے ہیں تاکہ گھر میں کچھ رونق لگ جائے۔ ویسے بھی بھائی سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا اور ایسے میں امی اور میں ہی گھر میں رہ جاتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ بھائی کی شادی کر دیتے ہیں، اس کے بچے ہو جائیں گے تو ہمارا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ یہی سوچ کر ہم نے اس کے لیے لڑکی دیکھنی شروع کر دی۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمیں جلد بھائی کے لیے لڑکی مل گئی اور ہم اسے اپنے گھر لے آئے۔ ہماری بھابھی بہت نرم مزاج اور اچھی تھی، اس نے آتے ہی ہمارا گھر سنبھال لیا تھا۔ میرے فائنل ایگزام ہونے والے تھے، میں نے اس میں مصروف ہو گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں بھابھی کی مدد بھی کر دیتی۔ ویسے بھی ہمارے کام اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، امی اور میں ہی سارے کام کر لیتے تھے۔ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ بھابھی ہمیں جلد از جلد ایک پیارا سا بیٹا پیدا کرتے، لیکن یہ سب اتنی جلدی ممکن نہیں تھا۔ وقت آنے پر یہ ایسا ممکن تھا۔ بھابھی ہماری بےتابی دیکھ کر ہنس لیتی تھی، لیکن وقت سے پہلے اس کے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ پھر ان دنوں کی شادی کو 1 سال ہو گیا، بھائی کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اسی دوران میری تعلیم مکمل ہو گئی اور میرے لیے ایک اچھا سا رشتہ آ گیا۔ امی اور بھائی نے فوراً ہاں کہہ دیا۔ یوں اپنے گھر کی ہو گئی۔ پھر میری زندگی میں اتنی نئی تبدیلیاں آ گئی کہ مجھے کچھ اور سوچنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ میری شادی کو 1 سال ہوا تو میرا بیٹا پیدا ہوا اور میں اسے پا کر سب کچھ بھول گئی، لیکن جب کبھی امی سے بات کرتی تو امی بڑی اداسی سے کہتی، ہماری شادی احمد کے بعد ہوئی تھی مگر ابھی تک اس کی اولاد نہیں ہوئی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں شادی کے بعد بھتیجا بننے والی خواہش کو بھلا چکی تھی، مگر جب کبھی میکے جاتی تھی تو امی کا اداس چہرہ دیکھ کر میں بھی پریشان ہو جاتی تھی۔ بھابھی بیچاری میرے بچوں سے لپٹ جاتی تھی، جبکہ بھائی انہیں دیکھ کر خوش اٹھتا تھا۔ ایسے میں ہم سبھی دعا کرتے تھے کہ کاش میرے بھائی کی اولاد ہو جائے، لیکن اس کے نصیب میں اولاد کی خوشی نہیں تھی، کیونکہ اسی دوران میرے 3 بچے پیدا ہو گئے، مگر میرا بھائی اولاد جیسی نعمت سے محروم رہا۔ 6 سال تک انتظار کرنے کے بعد میری بھابھی ایک دن تھک گئی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم دوسری شادی کر لو، مگر میرے بھائی کو اب بھی امید تھی کہ ان دونوں کی اولاد ہو جائے گی۔ آج تک میرا بھائی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، کیونکہ اس کا یقین تھا کہ یہ سب اللہ کا کام ہے، اس لیے وہ جب چاہے گا انہیں اولاد دے دے گا۔ مگر میری بھابھی شاید بہت مایوس ہو چکی تھی، اس لیے تو اس نے میرے بھائی کو زندگی سے نکلنے کی فیصلہ کر لیا۔ امی نے یہ بات مجھے کال پر بتائی تو میں یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ یہ کیسی عورت تھی، اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر اجاڑنے پر تل گئی تھی۔ حالانکہ ہم نے کبھی بھی بھابھی کو اس کا بات کا تانا نہیں مارا تھا کہ اس کی اولاد ہوتی۔ یہ بات سننے کے بعد میں فوراً میکی آئی، بھابھی کو بڑا سمجھایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شاید وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی۔ ان دنوں میرے بچے بیمار تھے، اس لیے میں میکے رک نہ پائی۔ کچھ دن بعد امی نے بتایا کہ تمہاری بھابھی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ تمہارا بھائی دوسری شادی کے لیے نہیں مان رہا۔ یہ سن کر میں نے سوچ لیا کہ میں اس سلسلے میں بھابھی سے کال پر بات کروں گی، مگر پھر وہ ہو گیا جس کا ہم نے سوچا بھی نہ تھا۔ اچانک سے میرے بھائی کو غصہ آ گیا، اس نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ میں کچھ بھی نہ کر پائی۔ میری بھابھی خوشی خوشی گھر واپس آئی، امی کے ساتھ چل کر اپنے شوہر کے لیے لڑکی دیکھنے لگی۔ اس نے لڑکی والوں کو اطمینان دلایا کہ شادی کے دونوں ہی وہ احمد کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ یہ سن کر لڑکی والوں نے ہاں کہہ دی، کیونکہ میرے بھائی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ دراصل میری بھابھی نے بتا دیا کہ وہ بانجھ ہے، جبکہ احمد میں کوئی خامی نہیں تھی۔ یوں میرے بھائی کی شادی بڑی سادگی کے ساتھ ہوئی اور ہم سب بڑی اداسی کے ساتھ اس میں شریک ہوئے، کیونکہ ہمیں بھابھی کا دکھ رلا رہا تھا۔ مگر آخری وقت تک اس نے ہماری کوئی بات نہیں مانی۔ بھابھی نے منع کرنے کے باوجود میرے بھائی کی دوسری شادی کر دی اور خود گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے بھائی کا گھر بس چکا تھا۔ دوسری بھابھی بھی اچھی لڑکی تھی، مگر میں اتنی اداس تھی کہ میں کئی دنوں تک اپنے میکے نہ جا سکی۔ سچ کہوں تو مجھے ہماری بھابھی پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے یہ سب اتنی جلدی میں کیا تھا کہ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی اور بات ہوگی۔ میرے سسرال والوں نے بھی یہی کہا تھا کہ عورت دل کی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، مگر اپنے ہی شوہر کی دوسری شادی نہیں کرا سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ہماری بھابھی پر شک ہونے لگا۔
میں بچوں کے ساتھ مصروف تھی، ورنہ میں دل کرتا کہ میں کسی دن اس کے میکے جا کر اصل بات پوچھ لوں، مگر مجھے کئی دنوں تک فرصت ہی نہیں مل پائی۔ پھر انہی دنوں میرے شوہر کی پروموشن ہوئی تو وہ ہم سب کو ساتھ لے گیا۔ ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، بچے اپنے باپ کے ساتھ باہر انجوائے کر رہے تھے، اس لیے میں چائے پینے کے لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہیں پر میں نے ہما بابی کو ایک مرد کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا تھا، اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی کہ وہ اس بچے کو اپنی گود میں لی اپنا دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی، واقعی میرے سسرال والے ٹھیک کہتے تھے۔ اصل بات تو یہ تھی، ہما بابی کے ساتھ بیٹھا ہوا مرد اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ہما بابی نے بچے کو گود میں لیا ہوا تھا، اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا، مجھے اپنے بھائی کا چہرہ یاد آ گیا جو بابی کو جانے کے بعد بالکل مرجھا چکا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھی، ہما بابی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا، تو تم نے میرے بھائی کی دوسری شادی اس لیے کی تھی کیونکہ تمہاری اس آدمی کے ساتھ چکر تھا؟ میں نے غصے سے کہا تو وہ آدمی یکدم کھڑا ہو کر مجھے گھورنے لگا۔ ہما بابی نے اس آدمی سے کہا، یہ احمد کی بہن ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی واپس بیٹھ گیا جبکہ میں اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ مجھے جانتا تھا؟ مگر میں تو اسے نہیں جانتی تھی۔ تم علی کو باہر لے جاؤ، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر ہما بابی نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی اپنی چادر میں چھپائی دودھ کی بوتل بھی اس آدمی کے حوالے کر دی۔ میں یہ سب حیرانی سے دیکھنے لگی، میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے جب ہما بابی نے مجھے اپنے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں فوراً اس پر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں سب بتاتی ہوں، تمہارے بھائی کی شادی میں نے اس لیے کرائی تھی کیونکہ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق میں ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ہم نے جب پہلی بار اپنا چیک اپ کرایا تھا تو یہ بات ہمیں تب پتہ چلی، مگر احمد نے یہ سب سے چھپا لی اور مجھے بھی منع کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ میں اپنی بابی کو یہ بات سن کر شرمندہ رہ گئی، میرے بھائی نے اتنے سال یہ بات چھپائی ہوئی تھی۔ اف میرے خدایا، میں کرب سے چلائی۔ ماں بابی نے میری ایک افیئر دیکھی تو وہ مجھے کہنے لگی یہ میرا جرم تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی سزا احمد کو نہیں دوں گی، اس لیے میں نے اس کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی دوسری شادی کرا دی۔ اپنی بابی کی یہ بات سن کر میں نے اس سے فوراً پوچھا، یہ آدمی تھا وہ تمہاری گود میں جو بچہ تھا وہ کس کا تھا؟ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا، احمد کی شادی کے بعد میں اپنے میکے آئی تو ایک اور بری خبر میری منتظر تھی۔ انہی دنوں میرے ایک کزن کی بیوی اپنے بچے کو جنم دیتے ہوئے مر گئی۔ ان دونوں کی شادی کو بھی 1 ہی سال ہوا تھا۔ اس بیچارے کی فیملی میں ایسا کوئی نہیں تھا جو اس چھوٹے سے بچے کو سنبھال سکے۔ لہٰذا جب میں تمہارے بھائی سے طلاق لے کر میکے آئی تو میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں شادی کر لوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ مجھے اس وقت بہت دکھ ہوا کیونکہ میں احمد سے محبت کرتی تھی اور میں نے اس کا گھر چھوڑتے وقت فیصلہ کیا تھا کہ میں دوبارہ شادی نہیں کروں گی، مگر اپنے کزن کی معصوم سے بچے کو دیکھ کر میرا دل پسیج گیا اور میں نے اپنے کزن کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ میں ساری زندگی تنہا نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ کہہ کر ہما بابی رونے لگے اور مجھے شرمندگی ہونے لگی کیونکہ میں نے نہ جانے انجانے میں بابی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی تھی۔ پلیز بابی مجھے معاف کر دو، میں غلط فہمی کا شکار ہوگی۔ میں نے اس سے معافی مانگی تو وہ مسکرا دی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اپنی دوسری شادی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، اس لیے زیادہ تر لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں۔ یہ سن کر میں بڑی پرسکون ہو گئی، کیا تم خوش ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، احمد کو چھوڑنے کے بعد مجھے لگا کہ میں اب کبھی بھی کچھ نہیں رہ پاؤں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے احمد کے لیے جو قربانی دی اس کا صلہ مجھے فوراً مل گیا۔ میں اپنے کزن کے ساتھ بہت خوش ہوں کیونکہ اس کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ یہ ہوٹل جس میں تم لوگ رہ رہے ہو یہ بھی اسی کا ہے۔ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی مگر مجھے اپنا بچہ مل گیا ہے۔ یہ بات سن کر میں نے ہما بابی کی طرف دیکھا، واقعی وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں اس وقت وہاں سے اٹھی تو میں نے ہما بابی کے لیے بہت سی دعا کی۔ پھر ہم سوات سے واپس آئے تو ایک خوشخبری ہماری منتظر تھی، میری دوسری بابی امید سے تھی۔ یہ خبر سن کر ہم سب بہت خوش تھے۔ ہما بابی اور میرا بھائی الگ ہو چکے تھے مگر اب ہمیں یہ اطمینان تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ رشتوں کو بھی ذرا سی غلط فہمی رشتوں کی عمر گھٹا دیتی ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دلوں میں بات رکھنے کی بجائے دوسروں سے اس سلسلے میں بات کر لینی چاہیے، کیونکہ بات کرنے سے غلط فہمی دور ہو جاتی ہے اور رشتہ بچ جاتا ہے۔ اختتام۔